اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيت بالكساء اليماني فغطيت بفصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذر لندخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لنكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها ونوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لنهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فعزاشيتنا رب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. ایک سورہ فاتحہ کل مرحومین کے ساتھ سید ہادی علی کاظمی، طلعت فاطمہ، محمد لیاقت علی خان گھٹالہ، خورشید بیگم گھٹالہ، محمد حسن خان گوہر، طیبہ گوہر، ناہید گوہر اور سجاد محمد علی گوہر. صلوات پر محمد جہاں میں صبر و
حسین جہاں میں صبر و تحمل کے آسمان سکانا جسے ظلم وہ نشان ہے حسین مٹا سکانا جسے ظلم وہ نشان یزید تیری خودی نے تجھے فریب دیا یزید تیری خودی نے تجھے فریب دیا تیرا خیال غلط تھا کہ ناتمام ہے حسین جہاں میں صبر و سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین سلام اس پہ جو کہتی صدا ہائے حسین ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی
علیہ السلام. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گئے سے شہ بو بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لکا. جوڑ کر نرنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو. تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو. تم ہمیں
सीने से सकीना को लगाते जाओ। अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। अरे तुमको अकबर की कसम गुलचा दहन का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अपनी आगोश में ए बाबा छुपा लो मुझे को। आखिरी बार कलेजे से लगा लो मुझे को। जीते जी कहाँ अब तुम्हें पाऊंगी भला। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। और तुम ना आओगे तो ए बाबा बहुत रोऊंगी। किसके सीने पे बता दीजिए फिर सोऊंगी। ना तो भैया अली अकबर है ना अब्बास चचा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। और ज़ब्त की तब ना मौला को रही है अनवर। हाथ फैला के बड़े बेटी की जानिब सरवर। जिस घड़ी बेकसो मासूम ने रो रो के कहा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। پر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. بارے دیگر صلوات. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہنا بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیتے پابندی غم چلے زینب نے لاش سے
پیچ پڑ گیا اس قافلے پہ قافلہ والا بچڑ گیا ہے ہمارا کیسا بڑا در اجڑ گیا پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے بستی بسائی ہے بھائی نے میرے بستی بسائی ہے مہمان بلا کے ہم سے دغا کی لائنوں نے کیا کیا نہ ہم پر جور و جفا کی لائنوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائنوں نے گردن کے واسطے کی جدا کی لائنوں نے خیمہ جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے بھائی پا میرے سامنے نیزے چلا کیے دیکھوں تبر بدن پا برابر لگا کیے شبیر شکر شکر ہی منہ سے کہا کیے اتنا نشر میں سینے سے ستلا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میری عمر بھائی کی میری عمر فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی کس سے کہوں جو ہم پر مصیبت گزر گئی چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر نہیں رہی سر کھولے شہر سامنے آئی وجہ جلے آدھا ہمیں دکھا کے سر شہر الاتے ہیں اب سامنے چکی کے مجھے لے کے جاتے ہیں اب سامنے چکی کے مجھے لے کے جاتے ہیں عرب کے جنگل میں جا رہا ہے لٹا ہوا قافلہ کسی کا بتاتی ہے صاف یہ اداسی کہ صاف گھر ہو گیا کسی کا سنا سے زخمی ہے پشت و پہلو جھکی ہے گردن رواں ہے آنسو بندھے ہوئے ہیں کسی کے بازو کسا ہوا ہے گلا کسی کا بلند نیزوں پر چند سر ہے ستارے ہے شمس ہے قمر ہے کسی کے گیسو لہو میں تر ہے تو پیاس سے منہ کھلا کسی کا کسی کے گیسو لہو
چھوٹا بھی دیکھتے ہیں، جمے ہوئے بال کہہ رہے ہیں کہ تھا بہت لاڈلا کسی کا، یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک تیور کہ تھے ہمارے بھی یارو یاور، بتاتے ہیں اب کھلے ہوئے سر نہیں رہا آسرا کسی کا، یہ در پائے جور ہے زمانہ، رکا قدم مل گیا بہانہ، یہ در پائے جور ہے زمانہ، رکا قدم مل گیا بہانہ، وہ آئی آواز تازیانہ، وہ آئی آواز تازیانہ، وہ جسم شق ہو گیا کسی کا، تم ہی بتاؤ سیاہ کارو، تم ہی بتاؤ ستم شیارو، یہ 6 مہینے کی جان یارو، بھلا بگاڑے گا کیا کسی کا، ہرا کے جنگل میں جا رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ کسی کا۔ لو مومنو خلاصہ سنو اس بیان کا، بانوں کو پرسا دو 6 مہینے کی جان کا، پر حال کس زبان سے کہوں بے زبان کا، کیوں گر پڑا نہ پھٹے طبق آسمان کا، کیوں گر پڑا نہ پھٹے طبق آسمان کا، جھولے میں دی پناہ نہ ماں کے کنار میں، کاٹی ادو نے گردنے اصغر مزار، کاٹی ادو نے گردنے اصغر مزار، لپٹے ہوئے عزیزوں کے لاشوں سے تھے حرم، جو آہ سر شہیدوں کے ہونے لگے قلم، گن گن کے خود عمر نے کیے نیزوں پر علم، بولا ملازموں سے ابھی ایک سر کا، بولا ملازموں سے ابھی ایک سر کا، اس دم تخیلات عتاب یزید ہے، عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید ہے، عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید ہے، پیٹیں گے اس بیان سے سب کو رکھو جوان، یہ تازہ واقعہ ہے غضب کی ہے
شہید کے سن پر تو رحم کر. سوتا ہے ساری رات کا جاگا, سوتا ہے ساری رات کا جاگا, دیکھے نہ چین جھولے کے نے ماں کی گود کے, بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود, بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود کے. کیا اس کی قبر سے تجھے دعویٰ ہے لئی, حضرت نے مول لی تھی یہ مقتل کی سب زمین, بے دفن ہے میں رفقا بادشاہ دی, بے گھر ہے اہل بیت شہنشاہ مرسلین, بے گھر ہے اہل بیت شہنشاہ مرسلین. مردوں کو گور زندوں کی خاطر مکان نہیں, ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان, ایک بچہ قبر میں اسے بھی امان. بے رحم جو ازل سے ہو کیا اس کو رحم آئے, تاکید نیزہ داروں کو یہ کی عمر نہائے. آئے نا فرق حکم میں ایما بلا سے جائے, دو خلت اس کو دوں جو سر شیر خار لائے, تسلیم کر کے ایک ستمگر رواں ہوا بحر تلاش مرقدے, اصغر رواں بحر تلاش مرقدے, اصغر رواں. روتے تھے لاشہائے شہیداں پسب حرم, کیا دیکھتے ہیں آتا ہے ایک بانی ستم, نو کے سنا چبھوتا ہے مٹی میں دم بدم. فضا پکاری خیر کرے, فضا پکاری خیر کرے رب ذوالکرم. یہ قبر ڈھونڈتا ہے کسی نازنین کی, نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین, نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین. بانوں نے پوچھا دید دل سے بہا کے خون, جویا ہے کس کی قبر کا یہ ظالم زبون. فضا پکاری خاک میرے منہ میں کیا کہوں, میں کس زبان سے صاحب تربت نام لوں, میں کس زبان سے صاحب تربت نام لوں. کھو دے گا مقبرہ 6 مہینے کی جان کا, مانگا ہے ابن سعد نے سر بے زبان کا, مانگا ہے ابن سعد نے سر بے زبان کا. پیکان جس گلے سے ابھی ہو چکا
شمر لعنت، مر یزید لعنت. والسلام على خاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في العرضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلوات سورہ مبارک آل عمران کی آیت کریمہ ہے ابتدائی آیتیں جہاں قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کی طرف بحث کرتے ہوئے ان کو پہچنواتی ہیں، وہیں راسخون فی العلم کی شان بتاتی ہیں آیتیں، اور اس کے بعد جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اپنی عرضی رکھتے ہیں یا اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. اور اس میں بھی یہ دعائیہ کلمہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ اس ایک لفظ پر غور کریں، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خدایا ہمارے دلوں میں کجی کو آنے مت دے، یہ ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، پلٹ نہ جائے. جب بھی تو ہدایت کر چکا ہے، آپ غور کریں، تو ہدایت کر چکا ہے، ہدایت کے بعد پھر گمراہی نہ ہو، حق کے بعد پھر باطل آنے نہ پائے. میرا دل محفوظ رہے، میرا دل تیری بارگاہ میں ہدایت یافتہ دل رہے. قلب خود ایک الگ بحث رکھتا ہے. عزیزان کرام، قرآن روایات نے جن چیزوں کو پیش کیا ہے انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے قلب کو پیش کیا ہے. قلب کافر الگ ہے، قلب مومن الگ ہے، قلب فاسق الگ ہے، قلب منافق الگ ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ خاصہ ہے اور اسے پہچنوایا ہے. قلب کہہ کر عقل مراد لی، قلب کہہ کر روح مراد لی، قلب کہہ کر جان مراد لی. یہ ساری چیزیں ایک بحث ہے. یہاں ہمارے لیے اس دعائیہ کلمات میں کہ ربنا لا تزغ، خدایا تو ہمارے دل میں کجی آنے مت دے، ہمارے دل کو بھٹکنے مت دے. عزیزان گرامی، دل ایک زمین کی طرح ہے، معرفت بارش کی طرح ہے. معرفت بارش کی طرح ہے. اب انسان کا دل کیسی زمین ہے؟ زرخیز زمین ہے یا بنجر زمین ہے؟ بارش تو جیسے ہوتی ہے، باران رحمت پڑتی ہے تو کئی مقام پذیری زمین ہے، بہ گیا پانی. لیکن جو زمین جذب کرنے کے لائق ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہو آج کل کی دنیا میں بھی مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ اس ملک میں ہریالی کا موسم پہ کتنا اثر پڑتا ہے. جبکہ ہریالی زمین کی ہے، موسم کی تبدیلی آسمانی ہواؤں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادابی موسم کو بھی بدل سکتی ہے.
جیسا کہ ہم سب سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہریالیاں موسم پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کیا دل اگر ہرا بھرا ہو جائے تو معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہوگا، معاشرے کی عقلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا، معاشروں کی سماعتوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ہرا بھرا ہوگا کیسے؟ جب ہدایت کے لیے دل کے دروازے کھولے رہیں گے، معرفت کی بارش پڑتی جائے گی، اثر نظر آتا رہے گا، اثر نظر آتا رہے گا۔ رب اشرح لی صدری، دعا جناب موسیٰ ہے، ادھر قرآن کی آیت ہے، فمن شرح اللہ صدرہ بالاسرار فہو علی نور من ربہ۔ اللہ جب کسی کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے دل کو شرح صدر عنایت کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نورانیت پر ہوتا ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ خدایا مجھے شرح صدر بھی عنایت کر، اس نورانیت پر بھی باقی رکھ جو نورانیت پر تو باقی رکھتا ہے، اس نورانیت پر باقی رکھ جو تم نورانیت پر باقی رکھتا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے، صبح شام آپ ہم سب پڑھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ کم از کم جن جن کے پاس نماز ہے، قبول ہے نہ ہے، اب وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے، پہلا مرحلہ نماز ہے، دوسرا مرحلہ اس کی قبولیت کا ہے، کیونکہ ہر ایک کی نماز نہیں کہلاتی ہے، ہر نماز قبولیت کے درجے پہ جاتی نہیں ہے۔ عبادت بغیر ولایت کے مشقت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ عبادت کر رہا ہے بندہ، اس میں آیت کیا ہے؟ صلوات پڑھیں۔ ایک بیان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں، محفل اسی سے آگے بڑھے۔ دونوں کہتے رہیں، دونوں نہ سن پائیں گے، دونوں سنتے رہیں، کوئی بول نہیں پائے گا۔ قرآن کی آیت سبھی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یاروں نے جو ترجمہ کیا، خدایا تو راستہ دکھا، اور یہ آیت کہتی ہے خدایا میرے دل کو ہدایت سے مت ہٹا۔ سیدھی بات ہے۔ اگر اہدنا کا ترجمہ ٹھیک ہے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں خدا تو صراط مستقیم دکھا، یہاں کیوں آیت کہہ رہی ہے قرآن کی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدا تو ہدایت کر چکا ہے، اب اس سے دل نہ ہٹانا۔ اور دونوں قرآن ہیں۔ وہاں آپ اگر کہتے ہیں دکھا تو پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ اور اگر یہاں معنی کر رہے ہیں کہ دکھا چکا، اس سے مت ہٹا، تو پھر وہاں صراط مستقیم کون ہے جسے دیکھنا چاہیے؟ دونوں کے دونوں قرآن، دیکھیے سیدھی بات ہے۔ حالانکہ ابھی فی الحال کوئی مقدمے ترتیب نہیں دیے ہم نے منطقی اور فلسفی کہ جس پہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے، ثقیل ہو جائے کہ سماعتیں اس سے دہائی دینے لگے۔ ہرگز نہیں، قرآن دلوں میں اترنے والی کتاب ہے، اور ذکر اہل بیت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کمسن سے لے کر بزرگ تک سب کے سب اس قافلے عشق میں شریک ہوتے ہیں، اس قافلے عشق میں شریک ہو جاتی ہیں، جس کے آگے آگے سلمان ہے، پیچھے پیچھے ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں۔ صلوات میں محمد وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ خدایا تو دکھا، یہاں معاملہ یہ خدا مت ہٹا۔ تو
बस दो अलग बातें हो रही हैं या दोनों एक ही बात है? तो ये करिए माना कि आप दिखाते जा, अब तक आप नहीं देख रहे थे, देखना चाहते हैं। ये माना करिए कि आप देख चुके हैं, अब इससे हटना नहीं है, इस पर बाकी रहना है, इससे हटना नहीं। चार नाचार दोनों को जब जमा किया जाए तो माना यही होगा। दिखा का माना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैगंबर ने तो दिखा दिया है, रोज़े रोशन में दिखाया है। अल्लाह ने गदीर का वक्त भी ऐसा चुना कि कोई बहाने न कर सके। जगह ऐसी चुनी है कि जो सबसे मुमताज हो, वक्त ऐसा चुना कि जो निस्फुन नहार हो, ताकि आफताब भी देखे तो कहे जिससे चमक आफताब की ये वो शम्स रसालत है, शम्स इमामत है। अब देखने के बाद को ये ना कहे कि खुदा तू राह हिदायत को दिखा। अब माना ये नहीं, बल्कि माना क्या है, खुदाया हिदायत की राह तो दिखा चुका, इस पर बाकी रख देना। सलावत पढ़े ये माना है। इसीलिए जो हमारे अपने माना है ये खुदा हिदायत को में बाकी रख। क्यों बाकी रख? दम निकले तो इसी पे निकले, दम निकले तो इसी पे निकले कि वो यही लेकर जाएगा वहाँ। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, इसी की आस नहीं है। वैसे भी थोड़े से हालात बदल जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं दुनिया में। मौत के वक्त तो आने का वादा तो छोड़िए आप, मौत मैयत तो छोड़ दीजिए, थोड़े से हालात बदल जाने दीजिए, कब्रिस्तान भी नहीं आएंगे, कब्रिस्तान भी नहीं आएंगे। ऐसे जैसे मट्टी देने पर मट्टी इनके साथ मैयत को ला देगी, हरगिज़ नहीं। ये तो एहसान है मेरे मौला का, ये तो एहसान है अली का, जिसने चाहने वालों को वो हिम्मत दिलाई है, यकीन दिलाया है। रूह बाद में निकलेगी, अली पहले आएगा। सब छोड़ के जाएंगे, उजाला विलायत कर देगा। क़यामत में सब भागते रहेंगे, साक़ी कौसर खुद जाम कौसर लेकर रहेगा। ये कौसर खुद जाम कौसर लेकर देखा। खुदाया इस राह पर मुझे बाकी रखना, इस राह पर मुझे बाकी रखना। इंसान इससे बेहतर और कहाँ परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या मांगेगा, कहाँ मांगेगा। जहाँ ये कहा गया खुदाया मेरे दिल को इस रास्ते से मत हटा, इसलिए रवायत का फकरा शायद मजालिस में किसी मजलिस में पढ़ा हो, पहाड़ अपनी जगह से हटाया जा सकता है, मोमिन का दिल नहीं हटाया जा सकता, मोमिन के कल्ब को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसकी फितरत में मोहब्बत अली है, उसकी फितरत में मोहब्बत इमाम हुसैन है, मोहब्बत अहले बैत है। जैसे आटा गूंधा जाता है तो कीनत को जब गूंधा गया तो नूरानियत अहले बैत इमाम का इरशाद, इमाम अलैहिस्सलाम हमारे चाहने वालों के दिल हमारी नूरानियत से बने हैं, उस कीनत से बने हैं जो हमारी नूरानियत के, और हमारे दुश्मनों के दिल उन दुश्मनों की कीनत से बने हैं।
ادھر ہمارے چاہنے والوں کے دل ہماری نور ہے، ان کی روحوں میں ہماری محبت ہے، ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، ہمارا نام لیا جاتا ہے ان کے دل بے قرار ہوتا ہے، کیوں؟ ان کا دل ہماری محبت سے آباد ہے۔ حدیثان اکرام یہ تک لفظ پوری بڑی حدیث ہے، ارشاد پورا خطبہ ہے، اس کے ایک اس کا جملہ آپ کے سامنے، دوپہر میں جتنا یہ سورج نہیں چمکتا ہے، یہ سورج جتنا دوپہر میں نہیں چمکتا ہے، یعنی مراد میں جتنا چمک رہا ہے چاہے پورے شباب پہ چمکے، پورے جتنی چاہے شباب کے ساتھ روشنی سے چمکے، اس سے زیادہ ولایت علی کا نور مومن کے دل میں چمکتا ہے۔ فی قلوب المؤمنین، یہ اللہ نور ائمہ مومن کے دل کو منور کرے، ینورون کے معنی تو مسلسل روشنی دیتے رہنا، ایسا نہیں جیسے ہم کسی کمرے میں داخل ہو گئے، لائٹ جلائی ہو، اجالا ہوا، بند کر دیا، نہیں، یہ تسلسل نور ہے، اور یہ تسلسل نورانیت کا اثر ہماری عزاداری اس کا ثبوت ہے، ورنہ انسان اپنے مشغولیات کو دیکھتا، اپنے معاملات کو دیکھتا، اپنے سکون کو دیکھتا، یہ عشق اہل بیت ہے، عشق سید الشہداء ہے، نہ خرچے کی فکر کرتا، نہ سکون کو دیکھتا، نہ اولاد کا معاملہ، نہ ہی کوئی تعلقات کا معاملہ، ادھر ذکر کی محفل سجی یا مجلس کا فرش بچھا، ادھر پروانے ویسے ہی آ گئے جیسے ان کے آنے کا حق ہے۔ تو یہ لاتا کون ہے انہیں؟ کہتے یہ دل ہے جو کھچ کے آتے ہیں، یہ دل ہے جو کھچ کے آتے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت تشریف فرما، پورا داخل ہوا اور حضرت کی زیارت سے مشرف، حضرت نے اسے پاس بٹھایا، عزیزان گرامی، واقعہ آگے ہے، یہی لفظ کافی ہے، یہی لفظ کافی ہے۔ حضرت نے پاس بٹھایا، ذرا دیکھ لیجئے، پاس بٹھایا کیا معنی ہے اس کا؟ حضرت نے دست مبارک سے اس کے دست مبارک کو پکڑا، یہ کون ہے؟ کس نے ہاتھ پکڑا؟ جس کے اشاروں پر سرزمین سے آسمان تک کی مخلوقات اطاعت کرتی ہیں، جس کے اشاروں پر ساری کائنات اطاعت کرتی ہے، بٹھایا پاس، یا ابن رسول اللہ، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ کے آباء طاہرین کو چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، اور یہ محبت کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہے، یا میں کسی فائدے کے لیے نہیں ہوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا لہذا میں آپ سے محبت کروں، نہیں، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ دیکھیے آپ تولا کا اظہار ہو، آپ تولا، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اور دشمن اس لیے نہیں ہو کہ میری کوئی دشمنی ہے، میں اس لیے دشمن ہوں کہ آپ کا دشمن ہے۔ جیسے سلام کیا جاتا ہے ویسے ہی لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن سلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت ذالک فرق، بر دشمنان اہل بیت لعنت۔ اللہ کرنا امام کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، میں اور آپ گفتگو کرنے کا الگ بات ہے، ہم اور آپ کسی عالم کے سامنے جا کے مرجع کے سامنے گفتگو کرنے کا الگ بات ہے، یہ مائک لے کر اعلان کرنے کا الگ بات ہے، امام کے سامنے، امام کے سامنے ہونا خدا کے سامنے ہونا ہے،
अस्सलाम अलैका या ऐन अल्लाह। मैं सलाम करता हूँ निगाह खुदा पर, मैं सलाम करता हूँ नूर खुदा पर, मैं सलाम करता हूँ दलील खुदा पर, सलाम करता हूँ खुदा की निशानी पर। कि ये है मकाम इमाम के सामने। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने बयान किया कि चौथे इमाम के पास भी ऐसे ही चाहने वाला आया था और चौथे इमाम ने भी उसे बयान किया कि हमारी मोहब्बत का पता तुझे कब चलेगा। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं हज़रत इमाम के दौर में भी है और भी आइम्मा के वाक़यात हैं। जो तू हमसे मोहब्बत कर रहा है तुझे पता चलेगा जब जान यहाँ आके अटकेगी, यहाँ आके जब जान अटकेगी पता चलेगा हमारी मोहब्बत का क्या असर होता है। यहाँ की और उसकी आंखों से आंसू जा रहे और उसने इजाजत दी, माना, मोहब्बत का इजहार किया, इताअत का जिक्र किया, यहाँ तक कि दुश्मनों से बेजारी का जिक्र किया। और फिर इस शान से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ फायदा चाहिए, नहीं, रज़ा खुदा चाहिए। दुश्मनी इसलिए नहीं है कि कोई मेरी दुश्मनी है, नहीं, आपका दुश्मन है, मैं दुश्मन हूं और मैं सिर्फ आपकी खातिर आया हूं। जब चाहने लगा हजरत ने इरशाद फरमाया यहाँ रहते हुए कोई जन्नत के बाशिंदे को, साकिन को देखना चाहता है, इसे देख ले। के साकिन को देखना चाहता है, कोई जन्नत के बाशिंदे को देखना चाहता है, इसे देख ले। अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ जन्नती होने का पता नहीं बताया, इमाम ने फैसला कर लिया ये जन्नत वाला। मोहब्बत कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी। दिल जब उस मकाम पे पहुंचे, ये उस मकाम से हटता नहीं है। ये चाहने वाले का दिल था, तवील नहीं करूंगा अज़ीज़ान गिरामी गुफ्तगू, याद रखें आप, चाहने वालों के दिल ऐसे ही थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी इताअत से वो मकाम हासिल किया कि आज दुनिया दंग है उस मकाम को देखकर, उस मकाम को देखकर दंग है। अगर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आए हैं तो कुछ दिखाने के लिए आए, नहीं, हरगिज़ नहीं। यहाँ तक कि हुकूमतें, उस दौर की हुकूमतें या किसी भी दौर की उन्होंने चाहा ये इसे खत्म कर दिया जाए। खत्म हुआ, हो गया, हरगिज़ नहीं हो सकता है, हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कुलूब उस ज़मीन की तरह है जो पैदावार करती है। जैसे अनाज पैदा होता है, जैसे ग़िज़ा पैदा होती है, ऐसे ये मोहब्बत के असर को पैदा करती है। उस शमा की तरह होती है जो अकेले हजारों शमों को रोशन कर देती है, अकेले हजारों शमों को रोशन कर देती है। ये चाहने वालों के दिल हैं। तो आप सोचे करबला वालों के दिल कैसे होंगे। अभी मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि सारी दुनिया के लिए सबसे आला मकाम जनाब सलमान व अबू ज़र मिक़दाद व अम्मार पूरा जमाना मुर्तद हो गया था सिवाय इनके, सलमान व अबू ज़र व मिक़दाद, फिर आगे जनाब अम्मार और उन खास चाहने वालों का जो मौलाए कायनात के साथ थे, यूं कहा जाए जिन्हें हजरत की तरफ से सनद मिली, बल्कि तमाम आइम्मा ने जिनका जिक्र किया अरकान अरबा, जिस पर शीयत और तमाम मोहब्बत अहले बैत की निशानियां टिकी हुई हैं, ये इतना बड़ा मकाम, ये सारे मकामात के अलावा अब अगर किसी मकाम को बताया किसी ने तो सैयद शोदा ने बताया है, जैसे मेरे असहाब है, जैसे मेरे अहले बैत है। ये जुमला सुने आप, कितना बड़ा जुमला है। कोई
تصور کر سکتا ہے اتنے بڑے جملے کی کہ جیسے میرے اصحاب ہیں؟ یعنی ساری تاریخ انبیاء، تاریخ اوصیاء، تاریخ اولیاء، تاریخ انصار اللہ، تاریخ حوارین ایک طرف ہے، حسین ابن علی کا جملہ ایک طرف ہے، جیسے میرے اصحاب، یعنی کیا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم روزانہ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں جب امام حسین کو سلام پڑھتے ہیں، اس کو جناب علی اکبر کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اصفیاء و اوداع و احباء۔ یہ جملوں پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ اولیاء اللہ کیا ہے، اوداع کیا ہے، احباء کیا ہے، اصفیاء کیا ہے؟ یعنی میں سلام ان پہ کر رہا ہوں جو خدا کے چنندہ بندے ہیں، یہ نبی ہیں، سب کے سب امام ہیں جنہیں اللہ نے منصب دیا ہے؟ نہیں، یہ حسین کے انصار ہیں۔ یعنی اولین اور آخرین میں قدرت نے اپنے اختیار سے جس جوہر کو چنا ہے وہ جوہر حسین کے انصار، وہ جوہر حسین ابن علی کے انصار ہے، سید الشہداء کے انصار ہے۔ جب چاہنے والے ایسے ہیں تو بیٹا جو شبیہ پیغمبر ہے وہ کیسا ہوگا؟ بھائی جو باب الحوائج ہے، جب چاہنے والوں کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، تو ابو الفضل العباس کا کیا مقام ہے، جناب قاسم کا کیا مقام ہے، جناب اول محمد کا کیا مقام ہے، اور پھر جناب علی اکبر کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی جب سلام پڑھتے ہیں تو کیا جملہ تو علی علی ابن الحسین، غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر، ایک طرف 18 برس کا بیٹا ہے تو دوسری طرف 6 مہینے کا بچہ ہے، اور کیسے بزرگوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ عزیزان گرامی، اندازہ کیجئے گا، علی اصغر وہ شہید آدم ہے جس کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتنے برس کا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، یہ عالم ہے، یہ ہے انوار امامت کے وہ نور، ساری کائنات جسے دیکھ کر دم ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ ثانیہ زہرا ہے، وہ بیوی ہے جو شباہت میں خدیجہ ہے، سیرت میں زہرا ہے، حوصلہ حسن کا ہے، شجاعت حسین کی ہے، بیٹی نبی کی ہے تو لہجہ علی کا ہے۔ آپ کے ذہن وہ تمام ہے، 12 محرم کا دن گزرا ہے نا، 12 محرم کا دن گزرا، 13 کی شب آ گئی ہے، اب ہر طرف یہ ذکر ہے قافلہ کوفے کو جا رہا ہے، قافلہ کوفے کو جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں ہمارے مولا کی حکومت تھی، جو میرے مولا کا دار الخلافہ تھا، وہ کوفہ جہاں سید الشہداء کی وجہ سے کوفیوں کو پانی ملا تھا، جسے سید الشہداء کی وجہ سے پانی ملا ہے، ان کوفیوں نے پیاسا مارا۔ جس کوفے میں میرا مولا راتوں کو نکلتا ہے تاکہ کوئی بھوکا رہنے نہ پائے، کوئی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آنے نہ پائے، کیا خود میرے مولا کا ارشاد ہے علی رہے اور کوئی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا علی فریاد ہے شام غریبہ میں سکینہ بی بی کو تماچے مارا، علی فریاد ہے کیسے یتیموں کو تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ایک جملہ دیدار گرامی، اور آپ کی زحمت تمام آخر کے مصائب ہیں اسی میں ختم کر دوں گا، ذرا غور کیجئے، اس جملے پہ غور کریں، اہل بیت کتنے غیور ہیں، غیرت یہاں سے نکلی ہے، شجاعت یہاں سے نکلی ہے، اور اندازہ کیجئے گا کیا دل پہ گزر رہی ہوگی جب قافلہ بازار میں لایا گیا، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے پردے میں ہے، اور علی کی بیٹیاں
تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کسی نے کہا ایسے یتیم ہم نے نہیں دیکھے. اب یہ جملہ کیسا درد بھرا ہوگا. ذرا اندازہ کی یہ ہے عزیزان اہل بیت کی غربت. اور آگے کون ہے؟ سید سجاد اس عالم میں زنجیروں میں ہے، آردار داؤں ہے، باپ کا کٹا سر ساؤں. بس آخری دو جملے مجلس ختم ہو گئی. عزیزان محترم، اندازہ جنگ احد کیسی جنگ تھی جہاں سب چھوڑ کے بھاگ گئے. میرا مولا تنے تنہا رسول خدا کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ جبرائیل نے قصیدہ پڑھا تھا لا فتح الا علی. جنگ ہو گئی، پیغمبر پہ گریہ تاری ہے. پیغمبر پہ گریہ فقط اس لیے ہے کہ پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے؟ نہیں. پیغمبر رو کیوں رہے ہیں؟ چچا شہید ہو گیا. جملہ سن کر رو لیجیے، جب یاد آئے رو لیجیے گا. عزیزان گرامی، ثانی الویرہ پہ لاکھوں سلام، ہمارے امام پہ لاکھوں سلام. پیغمبر رو رہے کیوں؟ چچا چلا گیا. اسد اللہ و اسد رسول، اللہ رسول کا شیر ہے جناب حمزہ. اور پھر اس ملعونہ نے جو جسارت کی تھی، اللہ اکبر، کیسی جسارت کی تھی، سینے کو چاک کر دیا تھا جناب حمزہ کی. اللہ اکبر، آج بھی ہم سب زیارات میں پڑھتی ہیں اور مجالس میں آپ سنتے واقعہ ایسے عالم میں کہ پیغمبر اکرم پہ گریہ تاری ہے. ایک بار کی پتہ چلا پیغمبر کی پھوپھی آ رہی ہے. بس آپ رو لیجیے پیغمبر کی پھوپھی آ رہی ہے، جناب حمزہ کی بہن ہے. پیغمبر تیزی سے آگے بڑھے، ابا اتاری اور اڑا داری لاشے پر ابا اڑا دی. جناب حمزہ دراز قد ہے، اپنے ہاتھوں سے پتوں کو جمع کیا، پیروں پہ ڈال دیا. وجہ کیا ہے؟ بہن آئے گی، بھائی کا لاشا کیسے دیکھے گی؟ یا رسول اللہ، کربلا میں آئے گے، حسین کا لاشا، زینب آئی ہے، سید سجاد. زمین پر لاشیں سرور پڑا ہے، زمین پر لاشیں سرور پڑا ہے، زمین پر لاشیں سرور پڑا ہے. سارے مظلوم سے
سکینہ ادھر شبیر کا مجروح سینہ ادھر شبیر کا مجروح سینہ یتیمی کا یہ پہلا دن ہوا ہے یتیمی کا یہ پہلا دن ہوا ہے زمین پر لاش سر پڑا ہے زمین پر لاش سر پڑا ہے علمدار حسینی کو بلاؤ علمدار حسینی کو بلاؤ جلی کا حال بے قصہ سناؤ جلی کو حال بے قصہ سناؤ سدائے سارا کن باجے سدائے سارا کن باجے رہا ہے زمین پر لاش سر پڑا ہے زمین پر لاش سر پڑا ہے شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ پیرو شاہ سلام شاہ سلام علیہ حسین بکل سلام شاہ سلام علیہ عابد و سلام شاہ سلام علیہ اون محمد سلام شاہ سلام علیہ اسی سکینہ سلام شاہ سلام علیہ مجاہد سلام شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ But what I can guarantee you is if you have CDH, you don't have a guaranteed job. And moreover, you're not going to trick anyone. In fact, this is a dangerous mindset to have. A mindset that's well spent. Your cybersecurity job is just you tricking those hiring managers into hiring you, which is a dangerous pathway, because this way you convince yourself that you don't need to do the hard work to be a hacker. Now, if you're serious about doing penetration testing, this is what I recommend you to understand. Ultimately, you need something advanced like forensic security. This is me, it's a now I understand it's not super beginner friendly, it's not cheap either, but that's what it takes to get the skills of being an ethical hacker. Another good certificate is CPTS. It's as advanced or even more advanced than SCP, and both of them are an excellent combination that will give you skills to become an ethical hacker. For absolute beginners, I recommend either and try Hacker Ultimate. Both of them are entry level, they will ease you into the world of penetration testing, but more importantly, they're both practical hands-on. This is how you do cybersecurity. Sorry, as you want to purchase it, there is not a shortcut to tricking anyone or to gain any valuable skills in cybersecurity. Now, the next one is a tricky one because it's a reputable company in the world of networking and cybersecurity, and people get a little bit sensitive when they talk about it, which is Cisco. Now, Cisco is an engineering company specialized when it comes to networking, network devices, network media, and media companies. They have almost all of cybersecurity. When it comes to training, this is where things get a little bit tricky. So the network engineering staff are actually excellent if you want to be a network engineer. So they have CCNA, CCNP, are all excellent if you want to be a network engineer. However, in this video, I'm talking about cybersecurity. Cisco have a phenomenal when it comes to cybersecurity training. They have a Cisco Cyber Analyst and Cisco Cyber Ops certificate, and they've also recently acquired Splunk, which is a cloud SIEM tool, and Splunk themselves have their own training courses that allow Cisco. So the biggest catch of those training courses for cybersecurity from Cisco is that they're free, which may seem like a bonus because I got cybersecurity training can be costly, especially if it's trading, but just stop it and trust me, I was in the position to work on exactly that's so long with me. If you
level it means that the training you're doing is actually fine. Now I've looked into these trainings and I open it as loads of text which looks like it's AI generated, and on top of that they supplemented it with an AI generated software. And that's not the only problem with this training. The other problem is that all of it is just pure theory. Learning cybersecurity is not learning how to drive a car or learning how to swim. You can't just learn that from a book. You can't learn that by placing a marker, for example. You need to actually jump in the water and practice. So spending 8 months or 12 months like doing this because it's free, where you practice nothing and nothing is an absolute waste of time, and that's what leads to frustration. And that's always the culture of free training. It's usually free for a reason because it's no quality training and absolute waste of time. Now, what I recommend you do is take a few online courses. A security analyst going to require routine skills, improving Splunk is platforms like ChatGPT. I recommend trying Mistral and also cyber defenders and CCDL1, CCDL2. Just be mindful that CCDL2 is actually stronger, so be prepared to recruit hard, and also some hack the box, exactly the CSA, besides defenders, the supplements also. Those are practical hands-on platforms. Spend 6 to 8 months on this platform, and you will have the skills that the market is actually looking for. You will not need to trick anyone, fool anyone, keep raising your resume thinking that hiring managers are idiots, and you'll be thrown by this. So an extremely important point before we move to part 3 is that none of those certificates individually guarantee you. What they guarantee is that you will gain the skills that the market is looking for. So the idea is that you do one of them, apply to jobs whilst you continue learning, because we're trying to get long-term, high-paying job here that you will do for a long time. This is not a get-rich-quick scheme, so please ditch the mentality of wanting to do everything and wanting to get one certificate and expect to get this high-paying job because of it. What you need to do instead is to follow a structured roadmap that will give you cybersecurity skills in a progressive manner, where you build your knowledge slowly and surely, and ultimately give you the confidence to do more interviews and actually win a cybersecurity job. A structured roadmap that is created that have led people to land jobs is in this video. I will recommend you check it out and actually do the steps in the roadmap as the applies to you. Now, the third provider is also a provider that beginners absolutely love, which is number 3, CompTIA. Now, CompTIA is actually one of the oldest cybersecurity training providers, and there was a time when CompTIA was the only choice that we had. Now, CompTIA certificates are actually multiple choice that we take exams. And as we've read so far, passing those exams are unlikely cybersecurity skills. However, I'll make an exception for CompTIA certificates because it's just definitions, so I have no problem if you want to learn and pass CompTIA security course. It's a basic beginner certificate, just don't expect to be handed a 6-figure job after completion. And the reason why I think it might be a good idea to do security course because in some places like the US and then CompTIA security course ticks the box of one of their requirements, not because it's good, it's just a legacy requirement. Now, the issue with is the CompTIA certificates. So you have things like CompTIA Plus, which promises to give you the skills of a cyber analyst. Unfortunately, it's not going to make cybersecurity certificates. And we have things like Pentest Plus and security certificates. None of those will give you any candidate skills. So please save your time only and save yourself frustration and actually gain those skills using practical hands-on methods. Now, the reason why a lot of people flock to CompTIA is because they fall into the trap of certification. Can I get it? And other trainers like Pro or Medicine will say to you that get a nice certificate or recognized credentials so you can work locally in something country. However, in technology, in programming, in IT, in cybersecurity, our industry is not regulated industry. So, for example, when you pass CompTIA security plus, this doesn't give you a license to practice. You don't become a licensed security analyst. Instead, those exams just prove that you passed the exam. So there's no such thing as a global recognition of an idea out of your head, and this is actually good news because this way you can actually focus on the things that matter for you. And speaking of free technology platforms, number 4 is the well-known Skeptical Hub, because every time I click about them, I get an only sensitive middle-aged man who will attack me because I said something negative about their beloved certificates. I wish I was making this up, but strangely enough, men get really sensitive about their certificates. Now, number 4 is ISC2 and ISAC. Those two are another legendary cybersecurity. يا معين الزوفاء الفخر سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الأسر والزمان. السلام عليكم شريك القرآن. السلام عليكم يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك. سنة الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.